تحریک انصاف کو ایس او پیز کے ساتھ جلسے کی اجازت مل گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پی ٹی آئی کو لاہور رنگ روڈ کا کہانا پور پر سپہر 3 بجے شام 6 بجے تک جلسہ کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ جلسے کے دوران ریاست مخالف یا اداروں کے خلاف بیان بازی نہیں کی جائے گی۔ بیرون شہر سے آنے والے قافلے روزمرہ کے معمولات میں خلل نہیں ڈالیں گے۔ کوئی اشتہاری مجرم جلسے میں شرکت یا اسٹیج پر نظر نہیں آئے گا۔ لاہور انتظامیہ سے درخواست ہے کہ راستوں میں کسی قسم کی رکاوٹ کھڑی نہ کرے تاکہ عوام وقت پر پہنچ سکیں اور ہم جلسہ بر وقت ختم کر سکیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا، کارکنوں سے اپیل ہے دوپہر 1 بجے تک جلسہ گاہ پہنچیں تاکہ وقت پر جلسہ ہو۔ اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے سڑکیں بند کر کے جلاؤ گراؤ شروع کر دیا، اب ان پر ایکشن ہوگا تو یہ رونا شروع کر دیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے راستے بلاک کرنے کی ویڈیو شیئر کر دی، بولی یہ مین گلبرگ پر دندنا رہے ہیں، ان کے نام نہاد لیڈروں کے پرامن رہنے کے بھاشن سنیں۔ ایک ادارہ دوسرے ادارے کے مقابلے میں طاقتور بننے کی کوشش کرے گا اور اس لڑائی میں ملک کمزور ہو جاتا ہے۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام پر ایک اتفاق رائے موجود ہے، لیکن یہاں پر ہمیں ایک بدنیتی نظر آئی ہے۔ ایک غلط ترمیم کو پاس کرنے کے لیے فوری طور پر اتنا بڑا اقدام کر رہے ہیں۔ حکومت اپنی مدت پوری کرتی نظر نہیں آ رہی، ملک میں دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے۔ پارلیمنٹ بدقسمتی سے عوام کی کم طاقتور کی زیادہ خدمت کر رہی ہے، اسی لیے حمایت سے انکار کیا۔ ملتان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حکومت کہتی ہے کہ وہ ججوں کی مدت ملازمت میں توسیع اور ججز کی تعداد میں اضافے کی تجاویز واپس لے رہی ہے، مگر وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز موجود ہے۔ جے یو آئی ہمارا ساتھ دے، مگر ہم نے انہیں کہا ہے کہ پہلے مسودے کا ڈرافٹ دکھایا جائے پھر بات ہوگی۔ ہم نے مسودے کی تیاری کا کام شروع کر دیا جس میں ہفتہ 10 دن لگ جائیں گے۔ ہمارا اتفاق آئینی عدالت کے قیام پر ہے، لیکن جہاں بدنیتی نظر آئی اس لیے انکار کیا۔ آئینی عدالتوں کا قیام پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ تھا۔ عدالتی اصلاحات بہت ضروری ہیں، یہ کام بہت پہلے ہونا چاہیے تھا۔ آئینی عدالتوں کے قیام کی بات چارٹر آف ڈیموکریسی میں کی گئی تھی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے نجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ مولانا فضل الرحمان کو جلد ایک پیج پر لے آئیں گے۔ فضل الرحمان سے ملاقات میں اتفاق رائے کی کوشش کی اور کچھ تجاویز کو مانا۔ بانی پی ٹی آئی کا اعتراض غلط ہے، پی ٹی آئی کو اپنی ذات کے سوا بھی سوچنا چاہیے۔ آج ملکی پالیسیاں اشرافیہ کے لیے بنائی جاتی ہیں، اس کی بدترین مثال آئینی ترامیم ہے۔ آج اشرافیہ کہتی ہے کہ ہم ترامیم کریں گے اور عوام کو بتائیں گے بھی نہیں۔ اسلام آباد میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یہ ترامیم عوام پر قبضہ مضبوط بنانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ ترامیم کا جو مسودہ سامنے آیا ہے ان میں عوام کی کوئی بات نہیں۔ ترامیم صرف اس لیے ہے کہ کس طرح قبضے کو مضبوط کرنا ہے، اور یہی تجاویز آج کے مباحثے میں سامنے آئی ہے۔ قومی اسمبلی سے پاکستان تحریک انصاف کا وجود ختم۔ اسپیکر کے الیکشن کمیشن کو خط کے بعد قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے نئی پارٹی پوزیشن جاری کر دی۔ پی ٹی آئی کے تمام 80 اراکین کو سنی اتحاد کونسل کا ممبر قرار دے دیا۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی سے واپس لی گئی مخصوص نشستوں کا بھی نئی پارٹی پوزیشن میں ذکر۔ قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کی 110، پیپلز پارٹی کی 69 نشستیں، ایم کیو ایم کے 22، قاف لیگ کے 5، آئی پی پی کے 4، مسلم لیگ ضیاء، بی اے پی اور نیشنل پارٹی میں اسمبلی کا ایک رکن، سنی اتحاد کونسل کی 80، جے یو ایف اے کی 8 نشستیں، جبکہ 8 آزاد اراکین شامل۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا 38 ارکان قومی اسمبلی کا نوٹیفیکیشن فوری جاری کرنے کا مطالبہ۔ بیرسٹر گوہر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ سپریم کورٹ نے 14 ستمبر کو واضح کر دیا تھا، سارا بھرم ختم ہو گیا۔ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا پابند ہے۔ الیکشن کمیشن ہمارے ایم این ایس کا نوٹیفیکیشن فوری جاری کرے۔ الیکشن کمیشن کے پاس 38 ایم این ایس کا نوٹیفیکیشن روکنے کا کوئی جواز نہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر بابر سلیم سواتی نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا۔ خط میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد مخصوص نشستوں کے معاملے پر غیر ضروری تاخیر کی جا رہی ہے۔
نااہلی اور بد نظمی پر الیکشن کمشنر سندھ سمیت 3 افسران معطل، 3 افسران انکوائری مکمل ہونے اور اگلے احکامات تک کراچی میں رہیں گے۔ جوائنٹ صوبائی الیکشن کمشنر علی اصغر سیال قائم مقام الیکشن کمشنر سندھ۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ 17 ستمبر کی رات کراچی میں اسٹرانگ روم کے تالوں کو زبردستی توڑ کر مختلف پولنگ اسٹیشنز کے کئی بیگز کو نقصان پہنچایا گیا۔ تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی قائم کر دی گئی۔